دنیا میں مال اور اولاد دو چیزیں ایسی ہیں جن میں مشغول ہو کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا، نوافل و اذکار سے دور رہنا، صدقہ زکوٰۃ نہ دینا، زبان سے دنیاوی باتیں اتنا زیادہ کرنا کہ دنیا کے ہی معاملوں میں پھنسے رہ جانا، یہ سب امور ایسے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ آدمی مال کمانے میں لگتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہرس ہے۔ دنیا کی ہرس میں جب لگے گا، مال کمانے میں لگے گا تو اللہ کی یاد سے غافل تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اولاد کو مالدار بنانے کے لیے اور موت کے بعد بہت سارا مال چھوڑنے کے لیے کمائی کرتا ہے۔ اولاد مالدار ہو جائے، اور ظاہر انسان جب مرتا ہے تو مال تو چھوڑ ہی جاتا ہے، تو انسان کما رہا ہے مالدار بننے کے لیے، اور مالدار بن جاتا ہے، پیسہ کما لیتا ہے، اولاد کے لیے مر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لے جاتا، اور وہ سارا کا سارا چھوڑ کر چلا گیا جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی اور سارا وقت لگا دیا، پوری جوانی کھپا دی مال کمانے میں، بڑھاپے میں اپنے آپ کو تھکا دیا، آخر کار مر گیا، موت آ گئی، وقت آ گیا، بلاوا آ گیا، اور قبر کی لحد میں اتار دیا گیا، ساتھ میں کوئی مال ٹکا پیسہ جائیداد بینک بیلنس گاڑی بنگلے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال جمع ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مال جمع ہو جائے، اس لیے نہ زکوٰۃ اور نہ خیرات نہ صدقات، کچھ بھی نہیں، اور نہ واجبات شرعیہ میں خرچ کرتا ہے، وہاں بھی خرچ نہیں کرے گا کہ جہاں ضروری ہے لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص حلال مال ہی میں کمائے تب بھی کمانے کا انہماک اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اگر کاروبار حلال، طریقہ حلال، ساری چیزیں، لیکن دنیا ایسی ہے، دولت ایسی ہے، پیسہ ہے ہی ایسا کہ اللہ کی یاد سے کیا کرتا ہے؟ غافل کر دیتا ہے۔ پھر اولاد کے غیر ضروری اخراجات، لاڈ اور پیار اور ایسی ہی بہت سی چیزیں ہیں جو گناہ پر انسان کو لگاتی ہیں، اور اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے گیا کیونکہ مال جمع کر رہا ہے، مال میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا میں کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنے ذکر کے لیے بھیجا ہے، اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم عبادت کریں گے، روزی رزق مال اللہ دے گا۔ آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی بھوکا سویا ہے کبھی؟ اللہ کھلاتا ہے، پیٹ بھر کر ہم کھا کے سوتے ہیں، اتنا زیادہ کھا کے سوتے ہیں، پیٹ بھر کر اتنا زیادہ کھایا کہ یقین مانے معدے خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے، رات کو زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، بقدر ضرورت اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، یہ تو اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے، لیکن جس میں دنیاوی مقصود ہو، مال ہی مال مقصود ہو، اس میں اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص ایسا کرے یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو یہ لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ جو شخص کافر ہے وہ تو پورے ہی خسارے میں ہے، یعنی اس کی ہلاکت کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے۔ اور جو شخص مومن ہوتے ہوئے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور اس قدر مصروف ہو جائے کہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، تو اسی کی بے قدر، اسی غفلت کی بقدر اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، یہ بھی تو بہت بڑا نقصان ہے، یہ بھی تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ذرا سی غفلت بھی بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی یعنی نقصان کا ذریعہ بن جائے گی یہ غفلت، تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ اللہ کی یاد سے بندہ غافل نہ رہے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ دیکھو اللہ کے ذکر سے غافل ہونے میں کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت آنے سے پہلے اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ چونکہ ذکر اللہ سے غفلت مال کمانے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ساتھ ہی مال خرچ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ مال آتا ہے تو خرچ بھی ہوتا ہے، مال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ مومنین صالحین اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے، دین پر چلنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ مال لے کر بیٹھے رہتے ہیں، روپیہ پیسہ کے غلام بنے رہتے ہیں، فرض زکوٰۃ اور تھوڑا سا صدقہ بھی نہیں ادا کرتے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ صدقہ دیں گے، نہ خیرات کریں گے، نہ کسی معذور کی مدد کریں گے، نہ کسی پریشان کی مدد کریں گے، کسی کی کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پیسوں سے پیار، ٹکوں سے پیار، روپے سے پیار ہے، اس لیے کسی کی بھی کوئی مجبوری کی وجہ سے بھی کوئی پیسہ ان پہ خرچ نہیں کرتے، پیسے سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے مال خرچ کرو۔ اگر زندگی میں اللہ کے لیے مال خرچ نہ کیا تو موت کے وقت یہ آرزو کام نہیں آئے گی کہ تھوڑی سی اور زندگی مل جاتی تو اللہ کے لیے خرچ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے ذریعے بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، پھر اس نے ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہ کی تو وہ موت کے وقت رجعت کا سوال کرے گا، اللہ سے مانگے گا اللہ مجھے ایک دفعہ لوٹا دے، رجعت کا سوال کرے گا، ایک دفعہ زندگی دے دے، ایک دفعہ سانس دے دے، میں دنیا میں چلا جاؤں تاکہ میں حج بیت اللہ کر لوں، میں زکوٰۃ ادا کر لوں، رجعت کا سوال کرے گا، لیکن اس کا یہ سوال قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کی دعا یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جو مر گیا ہے واپس نہیں لوٹے گا۔ اس لیے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی
یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے جو دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی صفت اللہ نے سورۃ البقرہ کے پہلے آیاتوں میں بیان فرمائی ہے کہ مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ نہ جاؤ، لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ اس کا دگنا تگنا، اس سے بھی اللہ 10 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیسہ ہو کہ حج بیت اللہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی بندے پہ، اور وہ حج بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، الٹا زکوٰۃیں لوگوں سے لیتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ لاکھوں کے کما رہے، آج تک زکوٰۃ نہیں دی، اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے کہ لوگ میری عزت کریں، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج پہ نہیں جا رہا۔ اللہ کو ایسے پیسے کو ایسے کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ سے پناہ مانگو ایسا پیسہ جمع کرنے سے، جو قیامت کے دن وبال بن جائے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے ذریعے بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے اور زکوٰۃ فرض ہو گئی، پھر اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو وہ موت کے وقت اللہ سے لوٹنے کا سوال کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ مجھے واپس زندگی دے دی جائے تاکہ صدقہ ادا کر دوں، صدقہ دے دوں، زکوٰۃ دے دوں، نیک کام کر لوں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ آیات مبارک پڑھی، آپ نے یہ آیات پڑھی، اور اس کے بعد وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آپ نے یہ بھی پڑھا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی جان کی موت کو اللہ مؤخر نہ کرے گا جب موت کا وقت آ چکا ہوگا، کیونکہ موت تو وقت پر ہی آنی ہے، وقت پر ہی مرنا ہے سبھی کو۔ جسے جو کچھ عمل کرنا ہے موت سے پہلے ہی کر لے، موت کے وقت حسرت کام نہ دے گی، آرزو کام نہ دے گی، خواہش کام نہ دے گی، زندگی واپس نہ ملے گی۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی بھر میں نے خرچ نہیں کیا تو واپس جا کر اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ زندگی واپس نہیں دیں گے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی بھر میں نے خرچ کیا ہے، اس کی کسی کو کیا خبر ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا، جان دی اور زندگی دی، اس کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو ہر چیز کی خبر، ہر بات کی خبر ہے، ہر بات کی خبر ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرے۔